دعوت کے خطاب دینا چاہوں گا محترم مقام جناب پروفیسر محمد یوسف صابر صاحب جن کا موضوع ہے علامہ اقبال اور رد قادیانیت۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ آپ نے انتہائی محترمانہ اور فاضلانہ گفتگو سن لی اور ابھی بہت سے حاضرین بھی باقی ہیں، خاص طور پہ جناب خالد مدین صاحب اس موضوع کی ختم نبوت اور رد قادیانیت کے موضوع کے انتہائی فضلاوی سے ہیں۔ میں درمیان میں کم سے کم وقت لینے کی کوشش کروں گا اور اس دنوں میں آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ میں جو حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں تو جس طرح آپ لکھ سکتے ہیں لکھ لیں، اور میں جیسے کہ اعلان ہو چکا یہ سارے حوالہ جات جو ہیں وہ آپ کو کاؤنٹر سے مل سکیں۔ لہٰذا میری گفتگو میں تھوڑی سی تیزی ہوگی تاکہ آپ کا وقت بھی بچ سکے اور بعد میں آنے والے ہمارے فضلا جو ہیں ان کی باتیں بھی آپ تھوڑی کے ساتھ سن سکیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت اس قدر کا دعوت ہے کہ بڑے شریر کا کوئی فرد یا کوئی بھی طبقہ ان کا نام لے کر اپنے تعلق بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی طبقہ وہ ہندوستان، حالانکہ وہ پاکستان کا شاعر ہے، پاکستان کا نظریہ پیش کیا ہے، لیکن ہندوستان والے پاکستان سے بھی زیادہ اس کو کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بڑی شخصیت ہوگی اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کسی بھی تعلق رکھنے والے کی عظمت کے لیے طریق ہوا کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قادیانیوں نے بھی علامہ اقبال کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں بڑے تصور کے ساتھ کہا جاتا ہے اور ابھی جب کہیں اور جہاں کہیں بھی ان کو علامہ اقبال سے قیمت رکھنے والے احباب ملتے ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ ان کو بہت بڑا نام دوستوں میں تقسیم کروں گا، یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ علامہ اقبال کا عقیدہ کرنے کیا ہے، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ قادیانی تحریک کی انہوں نے مخالفت کے ساتھ کی ہے۔ ایک اور بات جو ابتدائی طور پر احباب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے یہ ہے کہ علامہ اقبال کو عام طور پہ لوگ صرف شاعر مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کی کتابیں کلیات اقبال یا دوسری ساری کتابیں بازار میں عام ملتی ہیں اور شاید ہی کوئی عالم قاری ایسا ہو یا کوئی مقرر ایسا ہو جس کو ایک آدھ شعر کم از کم علامہ اقبال کے نہ آتے ہو، لیکن ان کی شاعری ہی ساری کی ساری ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کے اعمال کا مجموعہ نہیں۔ انہوں نے بہت کچھ مستقل تعلیم فرمائی ہے، انہیں اپنے خطوط کے ذریعے سے بہت سی باتیں اپنے نظریات جو وہ احباب تک پھیلائے ہیں، مستقل تقاریر میں ان کی بیانات ہیں۔ پھر 1926 میں وہ عملی سیاست میں بھی آئے ہیں، ہندوستان کی اسمبلی کے باقاعدہ رکن لاہور سے منتخب ہوئے اور مسلم لیگ میں بھرپور حصہ لیا ہے، بلکہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں اور ان کا کام اتنا زیادہ ہے کہ پاکستانیت کے حوالے سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ علامہ اقبال کا مقام قائد اعظم سے بھی بڑا ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال یہ نتیجہ کیا ہے اور قائد اعظم نے اس کام کر کے دکھایا۔ وجہ ہے کہ نتیجہ دینے والا جو ہے وہ لائن دینے والا جو ہے وہ تعمیر کرنے والے اور بہادر اپنی طور پر یہ کرتا ہے۔ بس مجھے اس بحث نہیں پڑتا، علامہ اقبال کا ایک اپنا مقام ہے
اور انہوں نے اپنی شاعری کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا ہے، اور خاص طور پہ اس دور سیاست میں عملی طور پر قادیانیت کے رد کے لیے انہوں نے بہت کچھ عملی اقدام کیے۔ یہ مختصر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ علامہ اقبال کی سب سے بڑی تصنیف اور سب سے اہم تصنیف جس پر خود علامہ اقبال کو بھی فخر ہے، وہ ان کے وہ لیکچر ہیں جو انہوں نے علی گڑھ میں اور مدراس میں دیے تھے۔ یہ لیکچر جو ہیں یہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ ان لیکچروں میں ایک لیکچر 5واں لیکچر جو ہے اسلامی ثقافت کی روح کے عنوان سے، اس کے آغاز ہی میں علامہ اقبال نے اپنے ملک کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ ہندی میں لیکچر ہے اور اس کا اردو ترجمہ خود علامہ اقبال نے اپنی نگرانی میں کروا کے اپنی ہی زندگی میں شاعری میں کروایا، لہٰذا اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ایک اوریجنل ترجمہ کرتا ہے، کیونکہ آپ کے جس چھپا کر کے خود علامہ اقبال ہی نے یہ ترجمہ کروا کے شاعر کروایا۔ اس میں ہے تو یہ لمبا چوڑا فلسفیانہ اور ان کے حضور ہے اور فلسفیانہ انداز میں اپنے لغت پر ہم نے بحث کی ہے، لیکن اس کا نچوڑ ہے وہ ایک جملہ صرف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جملہ جو ہے یہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے صفحہ نمبر 193 پر ہے، اور یہ کتاب عظمی اقبال لاہور میں شائع کی ہے، ایڈیشن 1958 میں۔ اس میں سارے لیکچر کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کر دیا، اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نبوت چونکہ اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی، لہذا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدائی پیغام جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام میں شمار ہوا ہے، وہ یہ پیغام نے کیا ہے۔ اب بات کوئی بھی ہو یہ لمحے وہ مکمل ہوتی ہے، اور جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہ قابل عمل بھی ہوتی ہے اور اس میں کسی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ نبوت جو کہ اسلامی ثقافت کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا، جس کا آغاز حضرت سلمان سے ہوا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی، اور جب اس کی تکمیل ہو گئی تو اب یہ پیغام بھی مکمل ہو گیا، اور جن لوگوں کے لیے یہ پیغام لایا گیا وہ امت بھی مکمل ہو گئی۔ اب یہ پیغام بھی آخری ہے اور یہ امت بھی آخری ہے۔ یہ بحث ہے، اور اقبال کا یہ شعر تو شاید ہی آپ نے کوئی ہو جس نے نہ سنا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ یہ شعر والد زمین کے صفحہ نمبر 25 پر ہے کہ وہ دانائے سکون ختم الرسل مولائے الرسلی غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا نگاہی ہی کو مستی میں بوٹی اول وہی آخر وہی قرآن وہی بھجان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ والد زمین کے صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ یعنی جس نے اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا ہے، عقیدہ دیکھیے کتنا پیارا ہے، 3 الفاظ بولے اور 3 عقیدے آپ نے بیان کر دیے۔ ایک یہ کہ کائنات ہو کر تمام طریقوں، تمام رستوں، تمام دینوں، تمام مذہبوں کو جاننے والے، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ہو کر ہیں، یعنی عالم کل ہے۔ یہ بات کا عقیدہ ہے کہ وہ عالم کل ہے، اور دوسری بات ختم الرسل ہے، تمام رسولوں آخری رسول آخری نبی، اور مولا کل اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے کل تو تمام کے مختار کل میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات پر عقیدہ، ان کے ختم نبوت پر عقیدہ، اور ان کے اختیار اقتدار پر عقیدہ اللہ نے بات کا کتنا واضح ہے، اور 3 لفظوں میں ایک دوسرے میں بیان کر دیا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے علامہ اقبال کا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی دور میں
علامہ اقبال اپنے ملک کے قائل نہیں تھے معذلہ، ہر دور میں وہ سب کے حقوق کا عقیدہ رکھتے۔ 10 جون 1935 کو اسٹیٹ بینک اخبار کو ایک خط نہیں لکھا تھا، اس میں انہوں نے اپنا عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہے، یعنی وحدت الوہیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبوت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے، آخری یقین یعنی رسول اللہ کی طرف رسالت پر ایمان۔ یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ ان فرق مسلمان تو غیر مسلموں کی یہ فرق جو ہے، جیسا کہ علامہ صاحب فرما گئے، وہ تقریب نبوتی کا فرق ہے، کسی اور کی دیکھا نہیں۔ اور اس عمل کے لیے فیصلہ ان ہے کہ فرد یا روح ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برمو یہ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے برمو۔ برمو خدا پر یقین رکھتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعے دلیل کے تصور کا ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر نہیں مانتے۔ یہ ہے کہ وہ عقیدہ قادیانیوں کا ہے، اسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو اگر ہندوؤں ہے کہ اس فرقے کے پر وہ مسلمان نہیں مانتے تو قادیانی کو مسلمان کیسے مان سکتے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے علامہ اقبال نے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ خط جو اسٹیٹمنٹ کو لکھا گیا تھا، یہ حرف اقبال کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 117 پر ہے۔ یہ حرف اقبال جو کتاب ہے، یہ علامہ اقبال کے جتنے خطوط ہیں، یہ اہم بیانات یا ان کے اہم مضامین ہیں، ان کو ایک جگہ سے اکٹھے کر کے شائع کر دیا گیا ہے، اس کا نام حرف اقبال رکھا گیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کی اپنی کتاب ہے، کسی دوسرے کی کتاب نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو بھی مانتے تھے اور احمدیت کو بھی مانتے تھے۔ دراصل میں جانتا ہوں کہ دو لفظ ہے، دراصل ایک احمدیت، ایک احمدیت محمدی اور ایک خاتمیت رسالت محمدی، یہ دو چیزیں اور ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا بنیاد ہے۔ اور مخالفت جو بھی ہے فرقوں اور طبقوں کی طرف سے انہیں کی بات کی ہوئی۔ اکبر مجھے کرنا یہ ہے کہ خالی بات سے کام نہیں، نہ ان کے علم میں کوئی نقص ہے، نہ ان کی اقدار میں کوئی نقص ہے معذلہ، نہ ان کی تکنیک میں کوئی نقص ہے، ان کے جسم میں، ان کی ذات میں، ان کی صفات میں۔ اگر کوئی کسی بھی حوالے سے اقرار کرے گا لیکن پر جیسے کہ بہت سے یہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ احمدیت مصطفیٰ کو نہیں مانا، اور جس نے احمدیت مصطفیٰ کو نہیں مانا لیکن کسی بھی حوالے سے اس کا نہیں ہے یا آپ ہی سے باتوں سے کسی ایک صفت کا اقرار کیا ہے، ناقص مانا گیا ہے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوسرا اندر قابلیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد میں کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اب ان دونوں عقید کو اللہ نے کی سیرت میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اقلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 40 سالہ دور سے پہلے نبی نہیں تھے یا 20 سال کے بعد بھی جب ظاہر طور پر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا فیصلہ ختم ہو گیا، نبی پاک کا یہ عقیدہ نہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی یہ آخر تک اب بندیاں آخر میں ہیں اور آپ کا فیض آج بھی اسی طریقے سے جاری ہے جس طریقے سے ان کی حیات طیبہ میں جاری ہے۔ اپنا یہ عقیدہ جو ہے وہ ان کے 14 جنوری 1923 کو خان یاسر خان کے نام کے خط میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے بڑا علامہ اقبال کے عقیدے کے حوالے سے بڑا اہم حوالہ ہے، اس کو خاص طور پر نوٹ فرمائیے۔
میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم زندہ ہے، اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح یہ صحابہ ہوا کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو اس قسم کی عقائد کا اظہار بھی اکثر تماموں کو ناگوار ہوگا، اس بات پہ خاموش رہتا ہے۔ یہ اتنا حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنا عام عقیدہ ہے نام اقبال۔ یہ اقبال نام کتاب ہے جو کہ آپ کے حضور کا رجحان ہے۔ اقبال نامہ حصہ لوگوں صفحہ نمبر 317۔ آگے یہ حضور میں ہے کہ شیخ عطاءاللہ نے مرتب کیے ہیں، اس کتاب کی مرتب شیخ عطاءاللہ ہے، اور شیخ محمد اشرف تاج القطب کشمیری والا لاہور والوں نے یہ کتاب شائع کی۔ علامہ اقبال ختم نبوت کے حضور کو ملا کے مقصدی مسئلہ نہیں سمجھے، بلکہ علامہ اقبال نے خود یہ کہ ختم نبوت کا موضوع ہے وہ جس وقت پختہ نہ ہوگا اس وقت مسلمان کی سیاست بھی ناکام ہے اور مسلمان حیثیت جماعت سے بھی ناکام ہے۔ اس تناظر میں علامہ اقبال نے اپنے حقوق کی تشریح و توضیح فرمائی ہے۔ اس تناظر میں شاعری کی دوسرے نے قلم اٹھایا، کیونکہ عام لوگ ہیں جیسے دوسرے فرقے ہیں کہ کہتے ہیں مجاہد کے فرقے ہیں ان کے صرف مذہبی پہلو پر ہی گفتگو اور مناظر کیے جاتے ہیں، لیکن علامہ اقبال بڑے وسیع تناظر میں ختم نبوت کے موضوع کو لیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا گروہ پیدا ہوا ہے قادیانیت کا، احمدیت کا، یہ اسلامی وحدت کے لیے خطرہ ہے۔ بس مسلمان ایک ہونے چاہیے، علامہ اقبال کا بھی تھا، لیکن علامہ اقبال کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ کی ساری زندگی کے کلام سے مل سکے ایک اور مسلم بھائی کی پاسبانی کے لیے دین کے سارے طریقہ کا آگے کاج کر، لیکن جب مسلمانوں کے نام سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اپنی لوگوں کا اعلان کر دیا اور پھر بھی دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں اور علیحدہ فرقہ بناتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور علامہ اقبال اس کو محض ایک مسلم انتخاب نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس کو خطرہ تصور کرتے تھے، عالمی سطح پر۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے قادیان اور مجبور مسلمان۔ یہ مضمون ہے کہ حرف اقبال کے کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر مرتب ہے، یہ شامل ہے اس میں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حرف اقبال جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ آپ کے مضامین اور مختلف چیزوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ اس میں شائع کیا گیا ہے، اور یہ کو مطلب لطیف اور شیروانی نے ملا ہے، اور یہ حرف اقبال جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ علامہ اقبال اسلام آباد میں شائع کی ہے۔ اس لیے وہ فرماتی ہے کہ مسلمان ان تحریکوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے جو اس کی وحدت کے لیے خطرناک ہے۔ چنانچہ ہر ایک مسلم جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بنیاد نئی نبوت پر رکھے اور بذات خود اپنی علامات پر اعتماد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لیے ایک خطرہ تصور کرے گا، اور یہ اس لیے کہ اسلام کی وحدت ختم نبوت ہی سے اس کا بات ہوتی ہے۔ جب ختم نبوت نہ ہو تو اسلام کی وحدت ممکن نہیں۔ تو حرف اقبال کا نمبر 104 پر یہ وقت علامہ اقبال کے شاعر ہیں اور مسلم کی نسل کے ساتھ ساتھ مشروں میں سے حوالہ دینا جو ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے سب سے مشہور سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ اسرار خودی ہے۔ تو اسرار خودی کے صفحہ نمبر 102 پر وہ ختم نبوت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب ان کے فارسی زبان میں ہے، وعدے کے دین میں فطرت النبی آمو دین در رہے حق
مشاعرے افروغ دین فطری دین جو ہے دین فطرت بتاؤ کرتے ہیں کہ فلاں دین فطرت کا ہے فلاں دین ہم کہتے ہیں دین فطرت جو ہے وہ صرف اسلام ہے ان دین عند اللہ اسلام دین فطرت صرف اسلام ہے اور یہ فطرتی دین فطری دین جو ہے وہ ہم نے لیکن صحیح سیکھا ہے کوئی دوسرا فرد بلکہ دوسرا نبی بھی دین فطرت کو محمد اور پیش نہیں کر سکتا ان پر اب میرے بے پایا میں ماضی کٹائیں اب احسان روز یہ مدی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے کنار میں سے ہمیں ملا ہے اور ہم اگر ایک امت ہی ہم اگر متحد ہیں ہم جب جاری اگر تو یہ اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اس بات کے ختم نبوت ہی کی وجہ سے ہم یہ نہیں وقت زبست مارا ہستی شبت اگر یہ بات یہ فرقہ ہونے والی مختلف فرقے وہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فرقے ہم اسلام میں فرقوں کی گنجائش تو نہیں اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہم عبد الآباد کا زندہ رہ سکتے ہیں بس خدا اور ہمارا شریعت اپنا یہ بات اور نہیں ہے بس خدا اور ہمارا شریعت ختم کر بس مجھے بات اور رسالت ختم کر کیونکہ دنیا اسلام کا ہی ہے کہ فطرت ہو اور وحدت جو ہے اس کا بیان ہو سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا ہے ایک تو یہ کہ شریعت محمدی کا ختم کر دی اب شریعت محمدی کے بعد میں کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی اور امت محمدیہ کے بعد میں کوئی دوسری امت نہیں آئے گی یہ بات کا کہنا ہے اور برس کے بعد رسالت ختم کر دی ہمارے آقا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت تک مکمل ہو گئی یہ دروازہ بند ہو گیا رم مقدمہ محفل ایام رہا اس کائنات عربی میں جتنی رونق ہے وہ ہماری وجہ سے ہے جن مسلمانوں کی وجہ سے کسی اور قوم کی وجہ سے نہیں ہے اور یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہم قوموں کے ختم کرنے والے ہیں اور ہمارے آقا رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں تو رسول ساری دنیا کی امامت ساری دنیا کو زندگی کا سبب دینا اور ساری زندگی کی پیاس کو بچانا یہ مسلمان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اور یہ ڈیوٹی اٹھانے کے لیے ہمیں ساکی گھڑی کی ڈیوٹی اٹھانے کے لیے فرماتے کہ داد ہمارا آخری جامعی داد اللہ تعالیٰ کے پاس جو آخری پیالہ تھا وہ ہمیں عطا فرما دیا اور یہ آخری جام جو ہے وہ کیا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لا نبی بار احسان خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتفاق کو غور کرتے ہیں لا نبی بار احسان خدا پردائے نام سے دین مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان فرمایا ہے یہ دعویٰ فرمایا کہ میرے بات میں نبی نہیں ہوگا اللہ نبی کیا بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے ہم پر اور پردائے ناموزے دین مصطفیٰ اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا اس سب سے بڑا پردہ ہے کون لا سرمایہ قوت ازور حفظ سر وحدت ملت ازور حق تعالی نفس ہر ہوا شکست تعالی اسلام لا شیرہ بست اور دل کے غیر اسلام مسلمان ہر بلد نعرہ لاکھ اور مبادی منت اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے اسراری اس لیے ذاتی زبان نے جو ثابت دلائل کے ذریعے سے کرنا چاہا ہے یہ ہے کہ ہم آخری امت ہیں ہم اس لیے کہ ہمارا نبی آخری ہے ہم مکمل
کامل امت ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی کامل امت ہے. یعنی اب مسلمانوں کی فوقیت، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی افضلیت اور مسلمانوں کی خاتمیت سے ہے. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ خاتمیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہمارے نبی نے یہ ساتھ فرمایا کہ لا نبی آبادی اور جو لا نبی آبادی پر عقیدہ رکھنے والی قوم ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ لا قوم والی، کہ ہماری بات میں کوئی قوم نہیں ہوگی، ہماری بات میں کوئی امت نہیں ہوگی کہ مسلمان آخری امت. یہ بات اب ضرور کریں کہ سفر نمبر 28 پر علامہ اقبال نے ظاہرات مدعے کی شکایت پر تنقید کی. آئیے جانتے ہیں کہ مدعے نے جہاد کو الہام کے ذریعے سے موجود کر دیا، کیونکہ لوگوں کے گھر جیسے کہ آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جہاد میں ویسے کبھی سمجھا اس دور میں اس دور میں لکھا جاتا ہے یہ برطانیہ اس کا یہ تھا کہ مسلمان تلوار کرتے اور بڑے سکون کے ساتھ مسلمانوں پر حکومت کریں. اس کے لیے انہوں نے نہیں کھڑا کیا تھا اور مرزا قادیاں نے اپنے نام کی بنیاد اس بات رکھی تھی کہ جہاد جو ہے وہ مقبول ہو چکا ہے. اب جہاد جو ہے تلوار کا جہاد حرام ہے. دین کے لیے چھوٹ دو جنگ اور قتال دین کے لیے حرام ہے. یہ مردوں نے اس باتیں جو ہونے کی تھی آپ اس موضوع پر دلائل میں سنیں گے. بعد میں اس موضوع پر میں اکثر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد کو جو حرام قرار دیا تھا تو علامہ اقبال نے اس کا کیا نوٹس کیا. ضرب کریم کے سفر نمبر 28 پر لکھتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. یہ شیخ سے مراد مرزا غلام قادیانی. فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. لیکن جناب شیخ کو معلوم نہیں کیا مسجد میں اب یہ بات ہے بے سود و بے اثر. دستے مسلمان ہے کہاں وہ بھی تو دیکھنے موت کی لذت سے بے خبر. موت کی لذت سے بے خبر کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا انکار رکھ ہو گیا مسلمان. اور کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت پر تعلیم اس کو چاہیے ترغیب جہاد کی. دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو قدر باطل کے فعل و خر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا سے بھول گیا دوسرا کمر. والد بتایا کہ یہ جو جہاد کی منظر ہو رہی ہے اور مرزا قادیانی نے یہ جو عقیدہ بیان شروع کیا ہے اس کی حفاظت جو پورا یورپ کر رہا ہے. اس کا اپنا دنیا نہیں ہے بلکہ پورا دنیا پورا یورپ جو ہے وہ اس کی کچھ عمل کر رہا ہے. تو بعد کے فعال عمر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا سے بھول گیا دوست کا کمر. ہم پوچھتے ہیں شہری کلیسا نواز سے. اب یہ دیکھیے یہ نقل علامہ اقبال نے مرزا کو کیا کیا شہری کلیسا نواز عیسائیت کا نوازا ہوا شہر. تو ہم پوچھتے ہیں شہری کلیسا نواز سے مشرق میں دمشق شہر ہے تو مغرب میں بھی ہے شہر. یہاں تو ہوتا ہے مسلمان آنا ہے وہاں مسلمان آئے گئے کچھ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو تلوار نہ اٹھائیں لیکن کافر ہے مسلمانوں کو ختم کرنے اور فتویٰ بارے مسلم نہیں. تو فتویٰ اگر ہے تو وہ کرتا ہے لیکن مسلمان اگر کریں تو بتائے سب کیا نہیں اور اگر غیر مسلمانوں کو ختم کرے تو بتائے سب نہیں نہ ہو. یہ بات نہیں ہے. لہذا یہ سوال کیا مرزا قادیانی سے علامہ اقبال نے کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا بلند کیا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شہر ہے تو مغرب میں بھی شہر ہے. حق سے اگر غرض ہے تو سیوا ہے کہ الگ بات اسلام کا محاسبہ سے درد
اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے. یورپ کے تو کچھ خبر لو مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ کہتا ہے یہ سوال کا کہ اعتراض تھا کہ جس کا نہ مرزا اپنے دور میں جواب دے سکا اور نہ آج کا کوئی مرزا اس کا جواب دے سکے. علامہ اقبال کا عقیدہ اپنے لوگوں کے بارے میں بہت ہی ہوتا ہے. 1902 میں علامہ اقبال نے انگریزی قائد اسلام کے جلسے سے ایک نظم پڑھی تھی. انگریز جماعت اسلام پنجاب میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی گئی تھی, تعلیمی انجمن. کالج اور تعلیمی ادارے قائم کیے تھے. اس کے صدر بھی رہی اور سیکٹری جنرل بھی رہے. اور جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو علامہ اقبال بطور بات خاص نظم لکھتے تھے اور اس خاص نظم کو سن کر لوگ آنند جا کرتے تھے. ہمارا انجمن ہمارے اسلام کے لیے جو کہ تعلیمی مطابق کے لیے بنا تھے. اور یہ ایک نظم لکھی جس میں میراث کے اشعار بھی ہیں اور ان میں صرف ایک شعر جو ہے وہ آپ کے معاملہ کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ ایک بات نبوت شد بہر وہ شرک. ایک بات نبوت شد بہر وہ شرک برا روشن دنیا شمع پانک آئی. یعنی آپ کے بعد میں اگر نبوت کا عقیدہ رکھا جائے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی حوالے سے, تو یہ شرک ہوگا. یعنی نبوت کی بات نہیں ہے. علامہ اقبال اپنے نبوت کے منکر کو مشرک نہیں مانتے. روشن شمع عرفان کرتا ہے. پیارے آقا آپ نے اپنی معرفت کے نور سے ہماری پوری دنیا کی اس محفل کو روشن بنا دیا. یہ اقبال اور قادیانیت کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 96 پر یہ نظر ہے. یہ کتاب شمس کاشمیری کی نظر کی اور انہوں نے شاعری کی. علامہ اقبال ضرب قدیم میں تنگ کرتے ہیں قادیانیت پر. یہ ضرب قدیم کے صفحہ نمبر 35 پر یہ اشعار ہے. اور اس کو ہندی اسلام کا نام دیتے ہیں. ہندی اسلام ضرب کا عنوان بھی ہندی اسلام ہے. ضرب قدیم کے صفحہ نمبر 35 پر یہ نظم فرماتے ہیں کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت کو فنا جس سے وہ الہام میں الہار. یہ الہام مدعا کے درم الہام ہے. اور اگر مسلمانوں میں تفریق ہو جائے, مسلمان کا واحد آ جائے, مسلمان کا اتحاد ختم ہو جائے, اگر یہ اتحاد نہیں ختم ہوگا تو نہیں کہ ہم اسلام نہیں مانیں گے. وحدت کی حفاظت نہیں ہے قوت بازو. آتے نہیں کچھ کام نہ کرے خدا کا. وحدت اسلامیہ کی حفاظت صرف جہاد سے ہے, قوت بازو سے. اور خدا کہتا تھا کہ نہیں تلوار کو چھوڑو. اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں تلوار کی ضرورت نہیں ہے. جہاد کے حرف جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے, اس لیے کہ انگریز اسلام کے بڑے حامی ہیں. اور مرزا کی اس بات کو کتنی زبردست انداز میں رکھ کیا ہے علامہ اقبال نے. اسی طرح یہ ہے بڑا مشہور یہ ہے کہ مرزا کو ہے علم سے سکنے کی اجازت. نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے اور یہ مرزا سے مراد مرزا قادیانی ہے اور تو گزاری اس لیے مرزا قادیانی جہاد کی مخالفت کر رہا تھا اور انگریزوں کی ہمدردی کر رہا تھا. اور یہ کہتا تھا کہ انگریز کو ہماری مسلمانی کریں. یہ کہا کہ مرزا کو جو ہے ان سے سمجھنے کی اجازت. نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام سے آزاد. مرزا کی اس امام کی مخالفت علامہ اقبال نے ہر جگہ کی.